قرآن مجید کا سورہ نمبر 43 سورہ زخرف۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ حامیم، قسم اس روشن کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان والا قرآن بنایا شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ بلا شبہ وہ اصل نوشتے میں ہمارے یہاں بلند مرتبہ ہے، حکمت والا۔ تو کیا ہم تمہاری طرف سے بالکل چشم پوشی کر لیں اس سے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ رہے ہو؟ اور کتنے ہی پیغمبر ہم نے بھیجے پہلے والے لوگوں میں، اور نہیں آتا تھا کوئی پیغمبر ان لوگوں کے پاس مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں جو طاقت میں ان سے زیادہ تھے، اور پہلے لوگوں کی مثال سامنے گزر ہی چکی ہے۔ اور اگر ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے کہ انہیں پیدا کیا اس زبردست نے جو علم والا ہے، جس نے قرار دیا تمہارے لیے زمین کو گہوارۂ استراحت، اور قرار دیے تمہارے لیے اس میں راستے شاید کہ تم منزل تک پہنچ جاؤ۔ اور جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک خاص مقدار مقرر میں، تو ہم نے اس سے بے جان زمین میں زندگی پیدا کی، اسی طرح تم لوگ بھی باہر نکلو گے۔ اور جس نے تمام قسم کی چیزوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں میں سے وہ چیزیں پیدا کیں جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پشت پر بیٹھ کر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو جب تم اس پر بیٹھو، اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے قبضے میں کیا اور ہمارے اپنے بس میں نہ تھا، اور بلا شبہ ہمیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور انہوں نے اس کا ایک جز اس کے بندوں میں سے قرار دیا، یقیناً انسان بڑا کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے ان چیزوں میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا ہے اپنے لیے بیٹیاں قرار دی ہیں، اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے؟ اور ان میں سے جب کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے اس کی جسے وہ خدا کے لیے وصف قرار دیتا ہے، تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ رنج و غم سے سناٹے میں ہو جاتا ہے۔ یا وہ جسے گہنے پہنا کر پالا جاتا ہے اور وہ بحث میں قوت گویائی سے خالی ہے۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورت قرار دے دیا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی قلم بند رہے گی اور ان سے جواب طلبی ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ بس اٹکل پچو بات کرتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس کے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ وہ اس سے وابستہ ہوں؟ بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر دیکھا ہے، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کے منزل تک پہنچیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر دیکھا ہے، اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے رہیں گے۔ کہیے کہ چاہے میں لایا ہوں تمہارے پاس اس سے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے زیادہ صحیح چیز۔ انہوں نے کہا اس پیغام کو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو نہیں مانتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ
اور اپنی قوم والوں سے کہا کہ میں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو بے تعلق ہوں، سوا اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کہ وہی مجھے منزل مقصود تک پہنچانے والا ہوگا۔ اور اس کو بنایا اس نے ایسا کلمہ جو اس کی نسل میں باقی رہنے والا ہے، شاید کہ وہ پھر واپس ہوں، بلکہ میں نے عیش و آرام اٹھانے کا موقع دیا ان کے باپ دادا کو، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور کھلی ہوئی ہدایت کرنے والا پیغمبر۔ تو جب ان کے پاس حق آیا انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور ہم اسے نہیں مانتے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا وہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کا بٹوارا کریں گے؟ ہم نے ان کے درمیان اس دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب معاش تقسیم کر دیے ہیں، اور ایک کو دوسرے سے کئی کئی درجے بلندی دی ہے، تاکہ ایک دوسرے کو اپنے قبضے میں لا کر کام لے، اور تمہارے پروردگار کی رحمت بہتر ہے اس مال و دولت سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ نتیجہ نہ ہوتا کہ سب ایک ہی طرح کے ہو جائیں تو جو اللہ کے منکر ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ گاؤں سے لگے بیٹھے ہوتے، اور طرح طرح کی آرائشیں، اور یہ سب ہوتا مگر اسی دنیا کا ساز و سامان، اور آخرت تمہارے پروردگار کے یہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو خدا کی یاد سے اندھا رہتا ہے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور وہ انہیں راہ راست سے ہٹاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، کہ کتنا برا ساتھی ہے۔ اور اب تو لوگوں کو آج ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس سے کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ تو کیا آپ بہروں کو آواز سنائیے گا یا اندھوں کو راستہ دکھائیے گا؟ اور انہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں تو اگر آپ کو ہم لے بھی جائیں تو ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے، یا آپ ہی کو ہم دکھا دیں گے جو ہم نے ان کو اطلاع دی ہے، اور ہم ان کے مقابلے میں پوری قوت رکھتے ہیں۔ تو آپ مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہیے اس سے جو ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی ہے، بلا شبہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور یقیناً یہ اعزاز ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور تم سب سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور آپ پوچھئے ان پیغمبروں سے جنہیں ہم نے آپ کے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے خدائے رحمان کے علاوہ کوئی خدا مقرر کیے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی طرف کے معجزوں کے ساتھ فرعون اور اس کے یہاں کے عمائد کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس آئے ہمارے معجزوں کے ساتھ تو وہ ایک دم ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں کوئی معجزہ نہیں دکھاتے تھے مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ والے دوسرے معجزے سے بڑا ہوتا تھا، اور ہم نے انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لیا، شاید کہ وہ اپنے راستے سے پلٹیں۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر اپنے پروردگار سے دعا کر اس ذریعے سے جو اس نے تجھے دیا ہے، ہم اب ہدایت قبول کریں گے۔ تو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کیا تو ایک دم وہ لوگ اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے۔
اور آواز بلند کی۔ فرعون نے اپنی قوم میں کہا، اے میری قوم والو، کیا میرے قبضے میں مصر کی سلطنت نہیں ہے اور یہ نہریں میرے زیر قدم رواں ہیں؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ خود غور کر کے سمجھو کہ کیا میں اس سے بہتر ہوں جو بے قدر ہے اور تقریباً اپنا مافی ضمیر ظاہر نہیں کر سکتا؟ تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ اس پر سونے کے زیور اترتے یا اس کے ساتھ فرشتے اترتے جو ساتھ ساتھ رہتے؟ تو اس نے یوں ورغلایا اپنی قوم کو، تو انہوں نے اس کا کہنا مانا۔ یقیناً وہ سب بد اعمال لوگ تھے۔ تو جب انہوں نے ہمیں صدمہ پہنچایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو ان سب کو ڈبو دیا اور انہیں گزری ہوئی نسل اور نمونہ عبرت بعد والوں کے لیے بنا دیا۔ اور جب مریم کے فرزند کی مثال پیش کی گئی تو ایک دم یہ نظر آیا کہ آپ کی قوم والے اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا، ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے یہ بات کہی ہے آپ سے مگر صرف بحثا بحثی کے طور پر، بلکہ وہ بڑے جھگڑالو لوگ ہیں۔ وہ تو نہیں ہیں سوا ایک بندے کے جسے اپنی نعمت سے ہم نے نوازا اور انہیں ایک مثالی شخصیت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اگر ہم چاہتے تو بجائے تمہارے فرشتے بناتے جو زمین میں متمکن ہوتے، اور یقیناً وہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، اور تمہیں شیطان منحرف نہ کرے، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ معجزے لے کر آئے تو کہا کہ میں تمہاری طرف حکمت لے کر آیا ہوں، اور یہ مقصد ہے کہ تمہارے لیے واضح کروں بعض وہ امور جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو مختلف جماعتوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، تو وائے ہو ان کے لیے جو ظالم ہیں ایک بڑے دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا انتظار ہے ان کو سوا قیامت کے کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اس عالم میں کہ انہیں خبر نہ ہو؟ دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوا پرہیزگاروں کے۔ اے میرے بندو، تم پر آج کوئی ڈر نہیں اور نہ تم افسوس کرو گے۔ وہ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور سر اطاعت جھکاتے رہے، جاؤ بہشت کے اندر تم اور تمہاری بیویاں خوش خوش، ان پر دور چل رہے ہوں گے بڑے بڑے ساغروں اور پیالوں کے جو سونے کے ہوں گے، اور وہاں انہیں وہ ملے گا جو ان کے دل چاہیں اور جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں، اور تم لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ ہے وہ بہشت جس کے تم حقدار بنے ہو ان اعمال کے سبب جو تم کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت طرح کے فواکہ ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ بلا شبہ گنہگار لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں مایوسی کے عالم میں دم بخود ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ خود ظلم کرنے والے تھے، اور انہوں نے آواز دی کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا فیصلہ ہی کر دے۔ وہ کہنے لگے، تم یوں ہی رہو گے۔ بلا شبہ ہم نے تمہارے سامنے حق کو پیش کر دیا ہے، مگر تم میں سے زیادہ تر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے ایک بات طے کر لی ہے تو بلا شبہ ہم بھی طے کیے ہوئے ہیں۔
یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پوشیدہ امور اور چپکے چپکے والی باتیں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں؟ اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس رہ کر لکھتے رہے ہیں۔ کہیے کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں۔ بری ہے آسمان اور زمین کا پروردگار جو عرش کا مالک ہے اس سے جو وہ وصف قرار دیتے ہیں۔ تو انہیں چھوڑو کہ بحث کرتے رہیں اور تفریح کرتے رہیں تاکہ ان کے سامنے آئے ان کا روز بد جس کی انہیں خبر دی جا رہی ہے۔ اور وہ ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے، اور وہ صحیح کام کرنے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اور بڑی برکت والا ہے وہ جس کے لیے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان والی کائنات کی سلطنت ہے، اور اس کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور جنہیں وہ لوگ پکارتے ہیں اسے چھوڑ کر وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر وہ جو سچائی کے ساتھ گواہی دے اور وہ اسے جانتے ہوں۔ اور اگر ان سے پوچھئے کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے، تو وہ ادھر ادھر کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اکثر آپ کا کہنا رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ لوگ کسی طرح ایمان نہیں لاتے۔ تو ان سے چشم پوشی کیجئے اور کہیے بس خدا حافظ، ان قریب انہیں خود معلوم ہوگا۔